السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بتا رہا تھا میری جان نکل رہی ہے، پھر اس نے اپنی بیٹی کو کہا اب میرے پیر بے جان ہو چکے ہیں، تم میری ٹانگوں کو دباؤ بیٹی۔ جو خود بھی ڈاکٹر تھی اپنے باپ کی بات سن کر آنسو بہاتے ہوئے اس کے پاؤں چھوڑ کر ٹانگوں کو دبانے لگی، مگر اس نے اپنے والد کے بے جان قدموں کو بوسہ دیا تھا۔ باپ اپنی پیروں پر دیے گئے بوسے کو محسوس نہیں کر سکا تھا کیونکہ وہاں سے جان نکل چکی تھی، مگر اس نے اپنی بیٹی کے آنسو دیکھ لیے تھے اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا، بیٹی میں نے اکثر مسلمانوں کی طرح مدینے یا مکے میں مرنے کی خواہش کبھی نہیں کی، البتہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہا کہ مجھے اسلام اور اپنی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے موت دینا۔ میری یہ دعا قبول ہو گئی۔ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ سکون آج مل رہا ہے۔ جیسے جیسے میرے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہے میں پرسکون ہوتا جا رہا ہوں، مگر تمہارے آنسوؤں نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے جا رہا ہوں، میں خوش ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم بھی مجھے خوشی سے الوداع کہہ دو بیٹی۔ بیٹی کے آنسو تھم گئے اور وہ باپ کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ ہسپتال کے ڈاکٹرز یہ منظر دیکھ کر حیران تھے کہ عام انسان کس طرح بتا سکتا ہے کہ جان کہاں تک نکل چکی ہے۔ خیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ ہسپتال سے معاملات طے ہو جانے کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی، مگر یہ پہلی میت تھی جسے ورثاء کے حوالے کرنے کے بعد سب سے معروف تجربہ کار اور عمر رسیدہ خاتون ڈاکٹر ویلیزیٹ نے فوت ہو جانے والے شخص کی بیٹی کو اپنے پاس بلایا، اس سے تعزیت کی اور بعد ازاں اس سے فوت ہو جانے والے شخص کے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہوئے حیرانگی سے سوال کیا کہ کوئی انسان کس طرح بتا سکتا ہے کہ اس کی جان کہاں تک نکل چکی ہے؟ کیسے کوئی موت کی سختی کے باوجود اتنا پرسکون ہو سکتا ہے؟ اسی نوعیت کے بے شمار سوالات کیے جس کے جواب میں فوت ہو جانے والے شخص کی بیٹی، جو خود بھی ایک ڈاکٹر تھی، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب جن کا نام محمد بوٹا ہے، یہ گاؤں کے چھوٹے سے ذمہ دار تھے۔ ہمارے گاؤں کی ایک یتیم لڑکی تھی جس کا نام زینب تھا۔ اس کے تائے نے اس کے والد صاحب کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ ننھیال والوں نے بھی رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے نمبردار کے گھر میں رہتی تھی اور بطور گھریلو ملازمہ کام کرتی تھی۔ نمبردار کے بیٹے نے زینب پر بری نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ زینب نے نمبردار اور اس کی بیوی سے ان کے بیٹے کی حرکتوں کی شکایت کی، مگر انہوں نے سنی انسنی کر دی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بچی یتیم تھی، اس کے آگے پیچھے تھا کوئی نہیں، لہٰذا کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا اس کی عزت لٹ جاتی یا وہ بدنام ہو جاتی۔ جب نمبردار کے بیٹے نے حد سے تجاوز کیا تو وہ رات کو میرے والد صاحب کے پاس آئی اور انہیں کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں، میری عزت خطرے میں ہے، تم میری عزت بچا لو، اپنی بہن بنا کر میرا کسی شخص سے نکاح کر دو، میں روز محشر بھی تمہاری احسان مند رہوں گی۔ میرے والد صاحب نے تو شاید بطور مسلمان اور انسان بھی اس کی مدد کر دیتے، مگر رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بھی دیا گیا تھا۔ میرے والد صاحب نے چند دنوں میں ہی ایک مناسب رشتہ ڈھونڈا۔ گھر میں کچھ بھی تو تھا نہیں، لہٰذا زمین بیچ کر کچھ زیور وغیرہ اور سامان خریدا اور زینب کو اپنی بہن بنا کر اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ زینب کی شادی کے چند ماہ بعد میں پیدا ہوئی تو میرا نام بھی زینب رکھا گیا۔ میرے والد صاحب نے محنت مزدوری شروع کر دی، کچھ زمین ٹھیکے پر لے لی گئی، مگر دوسری طرف نمبردار صاحب نے اس بات کو نا کا مسئلہ بنا لیا کہ ان کے گھر کی مفت کی نوکرانی کو آزاد کروا دیا گیا ہے۔ خیر بہت ساری مشقتیں سہنے کے باوجود میرے والد صاحب نے اپنی منہ بیلی بہن کا خیال رکھا، ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک بار ڈکیتی مزاحمت پر وہ زینب قتل ہو گئی۔ اس کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے میرے بھی والد صاحب نے اپنا گھر تک بیچ دیا، مگر قاتلوں کو سیاسی پشت پناہی حاصل تھی، وہ بچ گئے۔ نمبردار کے بعد زینب کے قاتل بھی ہمارے دشمن بن گئے۔ میرے والد صاحب مجھے اور میری والدہ کو لے کر لاہور آ گئی، یہاں ایک ریٹائرڈ ملٹری آفیسر کے گھر ملازمت اختیار کر لی اور یہیں سے میرے والد صاحب کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملنا شروع ہو گیا۔
انہوں نے ریٹائر آفیسر کی والدہ صاحبہ کی بہت خدمت کی اور بہت دعائیں لیں۔ وہ آفیسر اپنی والدہ کو علاج کی خاطر جرمنی لایا تو بطور خادم میرے والدین کو اور مجھے بھی ساتھ لایا۔ اس کی والدہ صحت یاب ہو کر واپس چلی گئی، مگر میرے والد صاحب کی درخواست پر انہوں نے ہمیں یہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ میرے والد صاحب اپنی محنت مزدوری کرتے اور فارغ ہونے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے روزانہ اولڈ ہوم جاتے۔ وہاں مقیم بزرگ لوگوں کی خدمت کرتے، دعائیں لیتے، یہاں تک کہ ان کی خدمت سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اولڈ ہوم کی انتظامیہ نے ان کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ وہ اپنے اس عمل سے باز نہ آئے اور باہر مل جانے والے بزرگوں اور آس پڑوس کی بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ انہوں نے ایک حلال کھانے کا ہوٹل بنا لیا اور اسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ انہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ جوڑ کر رکھنے کی بجائے خدمت انسانیت پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ وقت جو پہلے اولڈ ہوم میں گزرتا تھا اب وہ ہسپتالوں میں گزارتے، مریضوں کی عیادت کرتے، ان کو تحائف دیتے اور ان کی خدمت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کئی لوگوں کو ایمان کی توفیق بخشی، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے ان کے ذریعے اسلام قبول نہ کیا ہو اور بعد میں انہوں نے اس کی مکمل ذمہ داری نہ لی ہو۔ آج بھی بہت سے لوگ میرے والد صاحب کی زیر کفالت تھے اور میرے والد صاحب روز ان کو اسلامی تعلیمات دیتے تھے۔ میرے والد صاحب نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنا رکھا تھا جسے اسلامک سینٹر کے نام سے رجسٹرڈ کروا لیے تھا۔ انہوں نے مجھے آخری وصیت یہی کی تھی کہ کوشش کرنا میرے بعد بھی وہ دارالاسلام کی خدمت کرتا رہے۔ والد صاحب کی رودات سنانے کے بعد زینب ایک بار پھر رونے لگی۔ ڈاکٹر نے اس کو دلاسا دیا اور رخصت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ڈاکٹر زینب سے ملنے اس کے آفس پہنچی اور اس سے وہ اسلامک سینٹر دیکھنے کی فرمائش کی جو اس کے والد صاحب نے بنایا تھا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد زینب ان کو لے کر اسلامک سینٹر پہنچی، جہاں اس وقت بھی 2 خواتین قبول اسلام کے لیے موجود تھیں۔ وہاں کے ماحول اور پاکیزگی سے متاثر ہو کر وہیں اسلام قبول کر لیا۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد بھی ان کے اعمال سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی نیکی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ زینب کا کہنا ہے، مخلوق خدا کی خدمت امت محمد کی بھلائی اور انسانیت کی فلاح کے لیے لگایا گیا ایک پیسہ بھی رب لاکھوں کروڑوں کی صورت میں موڑتا ہے اور ساتھ اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میرے والد صاحب ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔